حدیث بخاری کی ہے لیکن مختصر ہے، امام نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو تفصیلاً روایت کیا کہ مصعب ابن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مصعب کہتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک مرتبہ کچھ ایسی بات آئی کہ بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اسلام میں سب کو معلوم ہے، مبشر بالجنہ ہیں، یہ بھی جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، بڑے اونچے مقام و مرتبے کے ہیں، اور مفسرین کے طبقے کا خیال یہ ہے قرآن پاک کی آیات بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے دوستو۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کے دل و دماغ میں مرتبہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہلے مسلمان ہوئے، اتنی قربانیاں دیں اور اتنا یہ ہوا، اتنا بہت کچھ سوچا، اور جو بھی کچھ بعد کے لوگ تھے یا ان سے چھوٹے مال میں، دولت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ ہمیں اللہ نے ان تمام لوگوں پر فوقیت دی ہے، مجھے اللہ نے ان سے افضل بنایا ہوا ہے۔ انسان ایک بات کو یاد رکھے کہ یہ لفظ میں جو آ جاتا ہے، میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ میں نبی علیہ السلام کو پتا چلا، بلایا اور لوگوں کے سامنے کہا، اے لوگو، خبردار، اپنے مسلمان بھائیوں کو گرچہ تم سے علم میں، مال میں، دولت میں، عمل میں، شکل و صورت میں، حسب و نسب میں تم سے کتنے بھی چھوٹے ہوں، لیکن کلمہ گو ہے، مسلمان، غریب، اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ آج دنیا کے مسلمانوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب، نسب، ذات، برادری، آگے پیچھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے تقوی کا، کس کے دل میں تقوی کتنا زیادہ ہے۔ آپ نے بڑی اچھی نصیحت اس وقت کی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت، نصیحت، اور اس کو سننے کے بعد اپنے دل و دماغ اور قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، اللہ اکبر، ان اللہ ینصر هذه الامة بضعیفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، لوگو، یہ جو میری امت ہے، اس امت کی اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی بنا پر مدد کرے گا۔ ان اللہ ینصر بہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا دشمن کے مقابلے میں، جنگوں کے
میدان میں اللہ ہماری امت کی مدد کرے گا. کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جائے، فقر و فاقہ، ہر موقع پر اللہ تعالی میری امت کی مدد کرے گا، اور کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. بضعیفہا، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم. 4 چیزیں ہیں. میری امت کی نصرت و مدد اللہ انہی 4 چیزوں کی بنا پر کرتا ہے. نمبر 1، اس امت کے کمزور، چھوٹے اور ضعیف غریبوں کی وجہ سے. بضعیفہا، ضعیف سے مراد یہاں کمزور لوگ، چھوٹے لوگ، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، جو مال میں کم ہے، دولت میں کم ہے، پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں بیچارے، محنت مزدوری کرتے ہیں. اللہ میری امت کی مدد ان غریبوں کی برکت سے کرتا ہے. کبھی دوستو غریب کو، لیبر کو، مزدوروں کو، اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے مسکین، محتاج، اس قسم کے لوگوں کو غنیمت سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو دوسری حدیث سنیں، اس کے بعد ہم اس حدیث کو پوری کرتے ہیں. وہ بھی صحاحی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اتنے معمولی سمجھے جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں، غربت ہے، مسکینی ہے، نہ سونے کا مکان قاعدے کا ہوتا ہے، نہ بستر ہوتا ہے، نہ پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، پڑے ہیں بیچارے، محنت مزدوری کرتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، آتے ہیں اپنے گھر پہ چھوٹا سا بستر یا چٹائی ایسے زمین میں سو جاتے ہیں. اور آپ تجربہ کریں، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے کچھ لوگ ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو اندر نہیں آنے دے گا. اس طرح سے اگر کسی کی سفارش کریں تو وہ قبول نہیں کی جاتی. لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، لیکن اپنے اخلاص، اپنے تقوی، اپنے دینداری، اللہ تعالیٰ کی الفت محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت و سنت سے محبت، ان چیزوں کی وجہ سے وہ پھٹے پرانے کپڑے والا جس کو دروازے سے دھتکار دیتے ہو، اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام بنا رکھا ہے، اللہ کے ہاں اپنا ایسا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو نہیں ٹوٹنے دیتا. اتنا اونچا مقام مرتبہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں اس حدیث کو، انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا، اللہ میری امت کی، اس امت مسلمہ کی، میری امت کی مدد کرتا ہے کمزوروں کی وجہ سے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی بنا پر. معاشرے میں، مجتمع میں، سوسائٹی میں جن کی کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں، لیکن اللہ تعالی ان کی برکت سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. نمبر بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی برکت سے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں گے واللہ، آج تجربہ کریں، آپ مسجد میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں مالدار بڑے لوگ فوراً اٹھے چلے گئے، لیکن ایک غریب محنت مزدوری کرنے والا بیچارہ
نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے کرتا ہے۔ اس غریب کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے وَصَلَاتِهِمْ، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی نمازیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اور بڑی محنت مشقت سے ان کی نماز ہوتی ہے۔ دوستو، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مٹی کھود رہا ہے، بیلچے مار رہا ہے، وہ پسینہ بہہ رہا ہے، دھوپ میں رہتا ہے، لیکن ذرا سوچو اذان ہوتی ہے تو اسی حالت میں آیا، وضو خانے وضو کیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز کی بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو ان غریبوں، لاچاروں، مسکینوں اور بے سہارا مسلمانوں کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی دنیا میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 وَإِخْلَاصِهِمْ، اور ان کا جو اخلاص ہوتا ہے، ان غریبوں کا، ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اس امت کی مدد کرتا ہے۔ دیکھو دوستو، اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے نقل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی نصرت، مدد دشمنوں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، بے دینوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، اس امت کی، پوری امت کی مدد اللہ کرتا ہے تو مسلمان غریبوں کے اخلاص کی برکت سے۔ اخلاص کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، یہ آپ کو پتا نہیں۔ آپ تو سیٹھ آدمی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ کے ہاں جو لیبر مزدور کام کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ وہ جو غریب بیچارے ہیں اخلاص والے، ان کی اخلاص کی برکت، ان کی دعا کی برکت سے اللہ آپ کے روزی روٹی، آپ کی آمدنی میں برکت دے رہا ہے۔ انما تنصرون وترزقون، بعض روایت ترزقون، تمہیں رزق بھی ملتا ہے تو انہیں غریبوں کے اخلاص اور ان کی نماز کی برکت سے۔ کاش یہی اخلاص ہمارے غریبوں کے ساتھ ہمارے بڑوں میں پیدا ہو جائے، تب اللہ اکبر، پتہ نہیں دنیا کا نقشہ بدل جائے، نقشہ بدل جائے، بشرطے کہ ہمارے اندر اخلاص آئے۔ لیکن آج کسی بھی طبقے کو دیکھا جائے، امت میں اخلاص کی بڑی کمی ہے۔ علماء کو دیکھا جائے، وہاں خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہیں خال نظر آتے ہیں۔ سیٹھوں میں، مالداروں میں دیکھا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، کہیں کوئی ایسی جگہ چندہ دینا ہو، اپنا مال خرچ کرنا ہو، جہاں ان کی فوٹو لگائی جائے، ان کے نام کو بورڈ لگایا جائے، مووی تیار کی جائے، فوٹو لی جائے، اشتہارات میں دیے جائے، وہاں جتنا ضرور مانگتا ہے اس سے زیادہ آدمی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں یاد ہے، سوچیں